تھا کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، اور پولیس نے جب یہ رپورٹ، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پولیس خود فیصلہ نہیں کرتی ہے، یہ فیصلہ عدالت آخر میں کرتی ہے۔ پولیس نے اپنی رپورٹ عدالت کے سامنے جب جمع کرائی تو عدالت نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کلاس سی میں اس ایف آئی آر کو ڈسپوز آف کر دیا، ایف آئی آر کو ختم کر دیا گیا۔ کمیٹی کے سامنے سب سے پہلے یہ پہلو آیا کہ جب جوڈیشل آرڈر پاس ہو چکا ہے تو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ ایف آئی آر غلط بیانی پر مبنی تھی، تو کمیٹی نے پھر ان تمام محرکات کو انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ کون کون سے ایسپیکٹ سے جس کی وجہ سے یہ تمام کارروائی کی گئی۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے کہ جو مدعی تھا کمپلیننٹ، اس کی درخواست میں اس نے اپنا نمبر درج کیا تھا، موبائل نمبر۔ اس موبائل نمبر کے ذریعے اس کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا، سی ڈی آر نکالی گئی، اور جب سی ڈی آر نکالی گئی تو شام 4:30 بجے، یا بلکہ میں اس کو اور براڈ کر دوں، شام 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان وہ شخص جو کہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مزار قائد پر موجود تھا، میرے سامنے یہ تمام انسیڈنٹ ہوا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اس کی لوکیشن نکلی سپر ہائی وے کراچی بقائی میڈیکل یونیورسٹی، جو کہ میلوں دور ہے مزار قائد سے۔ سب سے پہلے نمبر 1۔ نمبر 2، پھر یہ پتہ چلا کہ وہ شخص کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے بلکہ سیاسی کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ بات بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ شخص ہماری پارٹی کا رکن ہے بلکہ میرا رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہ نیکسس پی ٹی آئی کا اور مدعی کا کلیئرلی نظر آتا ہے۔ پھر جو قاری صاحب جو دعا کرتے ہیں مزار پہ، ان کا بھی پولیس نے اسٹیٹمنٹ لیا تھا، اور انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی کہ جی جس طریقے سے اس انسیڈنٹ بتا رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، یہ چالان میں لکھی نہیں ہے باتیں۔ اس کے بعد فردر جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی وہ تھانے پر موجود تھے، ان کی ویڈیوز کو دیکھا گیا، اور ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ ان کا دھمکی آمیز رویہ پولیس اہلکار کے ساتھ کس طریقے سے تھا۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر، اہم وفاقی وزیر خود تھانے پر جاتے ہیں اور پولیس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا پہ وہ پیغامات، وہ پریس کانفرنسز موجود ہیں جہاں پر وہ بڑا ہی قابل مذمت افسوسناک رویہ آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ کے حوالے سے دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ایک رکن کو کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی تم مدعی بن جاؤ کہ تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم آئینی عہدے پر فائز شخص ٹی وی پہ اس دوران آیا، اور انہوں نے بھی آ کے یہ کہا کہ میری آئی جی سندھ سے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ کابینہ کی اس کمیٹی کا موقف، جو کہ بعد میں کابینہ نے یونانیمسلی اپروو کیا، وہ یہ ہے کہ سرکاری کام میں مداخلت کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ وفاقی وزیر ہو، کوئی اور وزیر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی ہو۔ قانونی ادارے قانون کے تابع ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے مزار قائد کو استعمال کیا تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے، اور جو 18 اکتوبر کو بہت بڑا جلسہ، تاریخی کامیابی جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کا تھا، اس کو انڈرمائن کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ کابینہ کمیٹی نے اس بات کی سفارش کی کہ فوری طور پر سندھ حکومت وفاقی حکومت کو خط ارسال کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ کس طریقے سے آپ کے لوگوں نے، آپ کے نمائندوں نے، آپ کی سیاسی جماعت
کہ نمائندوں نے، اراکین نے آفیشیل ایکٹ آف پولیس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور پبلک سرونٹس کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی. چونکہ وہ وفاقی حکومت کے لوگ سندھ حکومت کے تابع نہیں ہیں، اس لیے ہم سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال کر رہے ہیں تاکہ وفاقی حکومت نوٹس بھی لے اور کارروائی ان لوگوں کے خلاف کرے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کمیٹی نے یہ بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ پولیس نے جب ایف آئی آر کاٹ لی، ان کے پریشر میں آ کے ان کی جھوٹی کہانی پر مبنی ایف آئی آر کاٹ لی، تو پولیس کو، آیوگ کو ایویڈنس کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا اور پھر کارروائی کرنی چاہیے تھی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں اور کسی شخص کو گرفتار کر لیں. پولیس کا کام ہے وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کرے. اس آیوگ کا کام تھا کہ وہ چیزوں کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد ایف آئی آر کاٹتا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا، چونکہ وہ انڈر پریشر تھا وفاقی حکومت کی جانب سے. اس حوالے سے بھی ہم نے پولیس کو یہ سفارشات دی ہیں کہ وہ طریقہ کار واضح کریں کہ ہر ایف آئی آر کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے. پولیس کا رائٹ ہے یہ کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں. جو شخص ایف آئی آر میں نامزد ہوا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو، چادر اور چار دیواری کو پامال کریں. تیسری چیز، ایف آئی آر پہ جو ٹائم درج ہوا ہے وہ 18 اکتوبر شام 7 بجے کا ہے، جبکہ کمیٹی کے بعد شواہد موجود ہیں کہ ایف آئی آر کٹی صبح 5 بجے جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھانے کے بعد صبح 5 بجے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام 7 بجے کا ٹائم اس ایف آئی آر پر لکھ دیا جائے؟ پولیس کو اس کے اندر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور پریشر کا سامنا کرنا چاہیے تھا، اور ان وفاقی حکومت کے نمائندوں کو اس طریقے سے سرکاری کاموں میں، آفیشیل کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. چوتھی چیز، جو الزامات جو میڈیا میں خبر نشر ہوئی تھی پاک فوج کے کچھ افسران کے حوالے سے، چیئرمین پیپلز پارٹی نے غالباً 20 تاریخ کو، 20 اکتوبر کو اپنی پریس کانفرنس میں چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کی تھی کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور قانونی اعتبار سے آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے ان کے افسران پہ، جس کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا. وہ ریکویسٹ آرمی چیف کو کی بلاول صاحب نے. آرمی چیف نے فوراً اس معاملے کا نوٹس لیا اور کورٹ آف انکوائری تشکیل دیا. اس کورٹ آف انکوائری نے اپنی انویسٹیگیشن کے بعد اپنی ریکمنڈیشنز ارسال کی، جس کے بعد جو ڈسپلنری کارروائی قانون کے مطابق بنتی ہے وہ کارروائی کی گئی. کمیٹی کا یہ خیال ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ میں ہم سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، سرکاری عہدوں کا احترام کرنا چاہیے، اور اس احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان آفیشیل ایکٹس کے اندر انٹرفیئر کرے، انٹروین کرے، مداخلت کرے. اور اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے، چونکہ ابھی تعطیل سٹارٹ ہو گئی ہے سندھ میں، اگلے ہفتے وفاقی حکومت کو خط ارسال کر دیا جائے گا جس کے اندر یہ تمام باتیں شیئر کر لی جائیں گی. اس کے بعد کمیٹی کی رپورٹ بھی پبلک کر لی جائے گی. دوسرا جو بڑا اہم ایشو کابینہ کے سامنے آیا وہ سینسس کے حوالے سے تھا کہ وفاقی کابینہ نے 2 روز قبل منگل کے روز جو سینسس کے رزلٹ تھے ان کو اپروو کر دیا ہے. سندھ حکومت، سندھ کابینہ یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی حکومت کا یہ اقدام آئینی، قانونی اور اخلاقی اعتبار سے سراسر غلط ہے
اور یک طرفہ طور پر یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سب جوڈس ہے۔ 2017 میں جب یہ سینسس کمپلیٹ ہوئے تھے، اس وقت سے لے کے آج تک 2020 تک یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سب جوڈس ہے۔ اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں وزیر اعلیٰ سندھ 2017 سے صوبہ سندھ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ یہ سینسس صوبہ سندھ کی پاپولیشن کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کرتی، اور ہماری پاپولیشن کو، ہماری آبادی کو انڈر شو کیا گیا ہے اس سینسس کے اندر۔ اور اسی طرح کے اعتراضات اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے آئے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2017 کے اینڈ میں جو آئینی ترمیم الیکشنز کے لیے کی گئی تھی، اس میں ایک پارلیمانی پارٹیز کا معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کے سگنیٹری اعظم سباتی صاحب، جو کہ آج وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، وہ بھی تھے۔ اور اس معاہدے کے تحت سینسس ریزلٹس کا آڈٹ ہونا لازمی ہے۔ پہلے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے 13 نومبر کی اپنی میٹنگ میں منٹس اپنے ساتھ لایا ہوں، 13 نومبر کی اپنی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ 1% سینسس ریزلٹس کو آڈٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح 24 نومبر کو اس 1% کے نمبر کو بڑھا کے 5% کر دیا گیا۔ یہ منٹڈ ہے دونوں دستاویزات، یہ کوئی سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی ہے، یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے منٹ جو کہ CCI ایشو کرتی ہے اس میں درج ہے۔ اس کے بعد 27 مارچ 2018 کو بھی یہ معاملہ CCI کے سامنے زیر غور آیا، اور بہت ہی مفصل انداز سے جو صوبہ سندھ کے اعتراضات تھے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے، بیکاز جو باقی سندھ کے نمائندے بیٹھے تھے CCI میں شاید وہ تو دلچسپی نہیں رکھتے ان معاملات میں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے وزیر اعلیٰ نے سندھ کا مقدمہ CCI کے سامنے رکھا، اور اس منٹس میں تقریباً کوئی 2 پیج کی تفصیلات ہیں جو وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے اعتراضات کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے رکھے، اور ایک بار پھر وہ معاملہ مؤخر ہو گیا۔ آخر میں آخری جو CCI کی میٹنگ اسلام آباد میں 11 نومبر 2020 کو منعقد ہوئی، آخری میٹنگ، تو اس کے اندر وفاقی حکومت نے ان اعتراضات سے نکلنے کے لیے ایک نیا فارمولہ نکالا، اور اس فارمولے کے تحت انہوں نے کہا کہ علی زیدی صاحب کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی ان اعتراضات کو دیکھے گی، اور اعتراضات کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گی۔ CCI کا فیصلہ قانونی فیصلہ ہے، آئین کے آرٹیکل 154 کے حوالے سے فیصلہ ہے، اور تواتر کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے، پارلیمانی پارٹیز کا معاہدہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو انہوں نے رد کر کے علی زیدی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 11 نومبر کو اس میٹنگ میں ایک بار پھر اعتراضات اپنے شو کیے، اور یہ منٹس ہیں، اس منٹس کے پیرا 136 میں وزیر اعلیٰ سندھ اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ The Chief Minister Sindh proposed that reservations of all provinces should be heard in the committee meetings. Minister for Planning, Development and Special Initiatives یعنی کہ اسد عمر صاحب also shared similar views. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ علی زیدی صاحب کی کمیٹی اکیلے فیصلہ نہیں کرے گی، وہ صوبوں سے، اور صرف سندھ سے نہیں، ہر صوبے سے اس کا انپٹ لے گی، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے موقف کی تائید فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرتی ہے CCI، پیرا 137، میں اس کی کاپیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ The CCI, the Council of Common Interest, took note of the implementation status and directed the committee
to also address the concerns of provinces and expedite recommendations on the finalization of census results 2017 for submission to the Cabinet and Council of Common Interest. یعنی کہ CCI نے فیصلہ کیا, ڈائریکشن دی اس کمیٹی کو کہ آپ صوبوں کے اعتراضات سنیں اور سننے کے بعد اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے. میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ صوبہ سندھ کی حکومت سے ایک بار بھی علی زیدی صاحب نے, ان کی کمیٹی نے ڈیلیبریٹ نہیں کیا. وزیر اعلیٰ سندھ از ون فون کال اوے, حکومت سندھ کے وزراء اور ون فون کال اوے. لیکن اس کمیٹی نے نہ صرف آئینی تقاضوں کو پامال کیا, قانونی تقاضوں کو پامال کیا, بلکہ اخلاقی تقاضے کہ وہ CCI جو کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں بیٹھتی ہے, عمران خان صاحب کی سربراہی میں بیٹھتی ہے, اسی CCI کا فیصلہ کہ آپ صوبوں سے ان کے اعتراضات سننے کے بعد اپنی سفارشات پیش کریں, صوبوں سے بات کیے بغیر اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں اور اس کو کابینہ سے منظور کرا لیتے ہیں. یہ ہے ان کے اخلاقی اقدار. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کابینہ کے اندر پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, سندھ سے تعلق رکھنے والے PTI کے بہت سارے وزراء موجود ہیں. GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے تعلق رکھنے والی وفاقی وزیر جو کہ IPC کی وفاقی وزیر ہے, CCI کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو یہ منٹس وغیرہ ایشو کرتے ہیں وہ IPC ڈپارٹمنٹ ایشو کرتا ہے, وہ وفاقی وزیر موجود ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے وفاقی وزیر 2 موجود ہیں, وفاقی وزیر قانون اور وفاقی وزیر IT متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں. لیکن کوئی شخص یہ ایشو ریز نہیں کرتا کہ جی صوبوں کی ریزرویشن ہیں اس کے اوپر. صوبے کے آئینی سربراہ نے CCI کے اندر یہ مقدمہ اٹھایا ہے, یہ اعتراضات داخل کیے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا اس GDA سے, اس متحدہ قومی موومنٹ سے جس کے مرہون منت یہ وفاقی حکومت چل رہی ہے اس وقت, جس کے ووٹوں کے بغیر, جس کی حمایت کے بغیر یہ حکومت اپنی پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ اپنا کردار ادا کرے نا, اگر جو ان کو کردار ادا کرنا ہے. سیاسی باتیں تو کرتے ہیں لیکن جو قانونی ان کا کردار ہے کابینہ میں بیٹھ کے وہ کردار تو ادا کریں. اور علی زیدی صاحب جو کہ کمیٹی کے سربراہ ہیں, جن کا خود تعلق صوبہ سندھ سے ہے, وہ اپنا کردار تو ادا کریں نا. مجھے حیرت ہوئی کہ کل بھی MQM کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور بھائی سڑکوں کو چھوڑو, کابینہ سے نکلو, تم حکومت کا حصہ ہو, کب تک یہ لوری پاپ دو گے لوگوں کو؟ آپ کا کام ہے یہ. خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت میں آئے تو ہم نے وزیر اعظم عمران خان کو کہا کہ سینسس کا آڈٹ ہونا ہے, یعنی کہ خود مان رہے ہیں کہ ہماری شرائط ہیں یہ, لیکن شرط کو منوانے میں ناکام ہے. ہم غور کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے. تو یہ پلیز یہ آپ مکس سگنل نہیں دے سکتے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. اور میں آج آپ کو ریکارڈ پر کہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کی حکومت کے پاس فارمولہ موجود ہے یہ ثابت کرنے کا کہ ہماری پاپولیشن کو انہوں نے انڈرمائن کیا ہے, انڈر شو کیا ہے. سرکاری دستاویزات ہیں, سرکاری, جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. جس دن یہ بات آفیشلی ہم سے کریں گے, ہم یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں, ان کو ہمارے نمائندے ثابت کر سکتے ہیں. لیکن بس انٹرسٹ ان کا آئینی تقاضوں کو فالو کرنا نہیں ہے, آئینی پرنسپلز کو فالو کرنا نہیں ہے. تو اس طرح کی وہ یک طرفہ, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی فیصلے
وفاقی کابینہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں کرتی ہے. سندھ حکومت نے سختی کے ساتھ اس یک طرفہ فیصلے کا نوٹس لیا ہے, اس فیصلے کو کنڈیم کیا ہے اور اپنے اعتراضات وفاقی حکومت کو اور سی سی آئی کو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ سندھ حکومت ارسال کر دے گی, اور یہ غیر آئینی چیز ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سندھ کابینہ نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ صوبہ سندھ کے اندر گریڈ 5 سے گریڈ 16 کی نوکریاں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دینے کے لیے آئی بی اے کے ذریعے ٹیسٹ کرائے جائیں گے. سندھ حکومت نے آئی بی اے کے ساتھ انگیج کیا اور آئی بی اے نے اس ٹیسٹ کا تخمینہ, اس کی کاسٹ 700 روپے مختص کی ہے. سندھ کابینہ نے سندھ کے نوجوانوں کو انسینٹو دینے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس 700 روپے کا 50% سندھ حکومت ادا کرے گی, یعنی کہ 350 روپے سندھ کی عوام کی نمائندہ سندھ حکومت, سندھ کے نوجوان کی سندھ حکومت خود بیئر کرے گی, تاکہ ہمارا غریب آدمی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کے, اور یہ ذمہ داری خوش اسلوبی کے ساتھ کے گھر پہ لوگ گھسے اور دیوار پلٹ کی, جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے سامنے آئے ان کے بارے میں حقائق ہیں. سر اسی سے ریلیٹڈ مطلب جو چھاپا مارا گیا ہوٹل, کیا پولیس خود نے وہ چھاپا مارا یا پولیس کو پریشرائز کیا گیا؟ کس نے پریشرائز کیا, کس نے پولیس کو استعمال کیا چھاپا مارنے کے وجہ سے؟ دیکھیں, میں نے تو اپنی پریس کانفرنس کے ابتدا میں یہ کہہ دیا کہ اس پورے پروسیس کے اندر اثر و رسوخ استعمال کیا گیا, انفلوئنس استعمال کیا, وفاقی حکومت کے لوگوں نے اس اثر و رسوخ کو استعمال کیا چونکہ ان کے سیاسی مقاصد تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قانونی اعتبار سے وہ ایف آئی آر نہیں کر سکتی تھی. قانونی اعتبار سے جب وہ ایف آئی آر نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے ایک اور بندے کو کھڑا کیا اور جھوٹ پر مبنی ایف آئی آر کاٹی. میں تو یہ بھی کہا, کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, اور یہاں تک کہا گیا کہ پولیس کو گرفتاری کا پروسیس سٹارٹ کرنے سے پہلے تفتیش کرنے کی ضرورت تھی, چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت تھی. اس طریقے سے پولیس کو اپنی پرفارمنس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ اثر رسوخ استعمال کیا گیا, وفاقی حکومت کی جانب سے استعمال کیا, اس کے لوگوں نے کیا, جو ریکارڈ پر موجود ہے. آپ چاہیں گے تو اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, اور جو کمیٹی کی رپورٹ جب پبلک کر دی جائے گی تو اس کے اندر وہ تمام شواہد, تمام انیکشنز جو ہیں اس کے ساتھ انیکس کیے گئے, وہ تمام چیزیں پبلک ہوں گی. یہ کر کے 18 اکتوبر کو مزار قائد پر کیپٹن صفدر اور مریم صاحبہ کراچی میں آئے تھے تو ان کی بے حرمتی کی گئی, ان کی کمرے میں داخل کیا گیا. پھر مریم نواز سندھ آ رہی ہیں, لاڑکانے میں ان کو مذوق کیا گیا ہے, تو کیا اس حوالے سے پھر خیال رکھا گیا ہے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو؟ کیا لاڑکانے میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا؟ سر اسی میں ایڈ کر لیجیے گا, جو مقدمہ درج کرنے والا شخص ہے جو بعد میں پی ٹی آئی کا رہنما کے خلاف, اس کے خلاف قانونی طور پر کیا کارروائی کی جائے گی یا کی گئی ہے؟ دیکھیے, قانونی اعتبار سے میجسٹریٹ کا یہ اختیار ہوتا ہے جب جھوٹی ایف آئی آر کوئی کاٹتا ہے تو اس کے خلاف ایک کاؤنٹر ایف آئی آر ہو سکتی ہے سیکشن 182 سی آر پی سی کے تحت. اس طرح کی کوئی ہدایات غالباً میجسٹریٹ کے سامنے سے نہیں آئی, لیکن یہ حق میں سمجھتا ہوں کیپٹن صفدر صاحب رکھتے ہیں کہ وہ ملیشیس پروسیکیوشن کا کیس اس شخص کے خلاف دائر کریں, ان تمام شواہد کو بروئے کار لاتے ہوئے. جو آپ نے یہ امپورٹنٹ سوال کیا, دیکھیں صوبہ سندھ کی دھرتی تو ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کرتی ہے, اور ہمارے لیے خواتین کا, بزرگوں کا بات تقدس ہے. ہم اپنی ماں بہن کی عزت کرانا جانتے ہیں, اپنے مہمانوں کی عزت کرانا جانتے ہیں, اور انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو لاڑکانہ بروئے خاطر رکھا جائے گا. اور یہ جو پی ٹی آئی والے شر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایک بار کر کے ان کو اندازہ ہو گیا کس طریقے سے انہوں نے اتنا شرمناک جو 18-19 تاریخ کا واقعہ تھا, میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے بڑا قابل افسوس واقعہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ تھوڑے بہت سمجھدار ہیں تو اب وہ گریز کریں گے اس طرح کی سازشیں کرنے سے. یہ کر کے رہیں. یہ بتا دیں, یہ سینسس کا بڑا اہم ایشو ہے اور اسی کے بنیاد پر ساری چیزیں تقسیم ہوتی ہے. تو اب سندھ حکومت کے پاس کیا آپشن خط کے علاوہ, کیونکہ خط تو آپ لکھتے رہتے ہیں, کئی
मामलात पे खत लिखे गए लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और अब भी यकीन नहीं आएगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन थे कि आप सिंध का केस किसी ऐसे बाकी आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बचता है जहां ये लेकर जाएं? देखिए, मैं आईनी कानूनी एतबार से गुजारिश करूं कि ये एक बार फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को सीसीआई लेके आएंगे, क्योंकि उनको लाना पड़ेगा वो, और जब सीसीआई में लेकर आएंगे तो वजीर आला सिंध सीसीआई में एक बार फिर सिंध का मुकदमा रखेंगे और वजीर आला सिंध वजीर आजम पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप भी सूबाई सिंध से इलेक्ट हुए थे, सूबाई सिंध के दारुल खलाफा कराची से आप इलेक्ट हुए थे, तो आपकी भी जिम्मेदारी थी कि इन रिजर्वेशंस को, जब अली जैदी साहब ने अपनी कमेटी की सिफारिशात पेश की तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि क्या आपने सूबों के साथ मशावरत कर ली। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा फिट केस है जिसके अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस तमाम कार्रवाई को कलअदम करार देगी और एक बार फिर वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन दिलवाई जाएगी कि आप सूबों से मशावरत करने के बाद, उनकी रिजर्वेशन करने के बाद फिर अपनी सिफारिशात सीसीआई के सामने लेकर आए। अगर वफाकी हुकूमत हमारी बात से इत्तफाक नहीं करती तो अदालत जाने का ऑप्शन हर आईनी कानूनी हुकूमत के पास अवेलेबल होता है और उस ऑप्शन को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अशद ने पहले कहा था करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा मुजर साहब, कैप्टन सफदर केस के हवाले से आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हमें भी नहीं मालूम थी। सिंध में हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि केसेस के अंदर मफरूर हैं और पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही होती, मफरूर ही चल रहे होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि रिपोर्ट में आपने बताया, लिखा है, ये चीज आ रही है कि एफआईआर शाम को 7 बजे तक जो है दर्ज होने का वक्त दिया गया। पुलिस अफसरान ने इस्तीफे किए, वो अपनी बात पे रहे कि उनके ऊपर प्रेशर दिया गया। तो जब ये एफआईआर दर्ज हो रही थी तो उस वक्त ये पुलिस अफसरान सिंध हुकूमत को या अपने बाला अफसरान को उन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि उनके ऊपर प्रेशर जो है वो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से दिया जा रहा है। तो उन्होंने तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या सिंध हुकूमत ने इन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं रिकमेंडेशन दी कि उन्होंने कैसे प्रेशर बेयर किया? जब प्रेशर बेयर कर लिया तो उन्होंने एफआईआर पर टाइम क्यों गलत लिखा? इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेगा। दूसरा सवाल आपसे ये है कि सलमान मुजाहिद बलोच जो कि साबिक एमएनए हैं एमक्यूएम के, उनके भाई हैं 19 ग्रेड में, और कमर नबी जमील ने एक पिटीशन लगाई थी नैबजदा अफसरान के खिलाफ कि जो नैबजदा अफसरान हैं उनको दोबारा महकमों के अंदर जो है वो नहीं लगाया जाए। उनके भाई को गुज़िश्ता रोज जो है जैकबाबाद के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। जैकबाबाद में 19 ग्रेड की कोई पोस्ट ही नहीं है, सिंध हुकूमत उनसे इंतकाम ले रही है, इससे थोड़ी सी वक्त। मुझे इसकी एग्जैक्ट तफसीलात डिटेल्स नहीं पता, तो इसलिए मेरे लिए कोई स्पेसिफिक जवाब देना इसके ऊपर मुश्किल होगा। बट मेरा जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जो शख्स प्ली बार्गेन करता है वो डिस्क्वालिफाइड है, वो किसी ओहदे पर नहीं रह सकता। लेकिन अगर किसी शख्स के खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है उसको ओहदा दिया जा सकता है, उसको पोस्ट आउट किया जा सकता है। तो अगर कोई शख्स प्ली बार्गेन के जरिए या कोर्ट के फैसले के जरिए डिस्क्वालीफाई हुआ है उसको पोस्ट आउट सिंध हुकूमत नहीं कर सकती और सिंध हुकूमत नहीं करती। लेकिन किसी शख्स के खिलाफ अगर नैब की इंक्वायरी चल रही है तो वो पोस्ट आउट हो सकता है, और वो तमाम वो लोग हैं जो कि या तो इंक्वायरी फेस करें या इंक्वायरी से अक्विट हो चुके हैं, इंक्वायरी उनके खिलाफ खत्म हो चुकी है, कोई ऐसा डिस्क्वालीफाइड अफसर नहीं है। जहां तक आपने पुलिस वालों के हवाले से बात की, मैं तो कह रहा हूं कि ये एक तरफा रिपोर्ट इसलिए नहीं है, ये बैलेंस रिपोर्ट इसलिए है कि हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि पीटीआई ने वफाकी हुकूमत ने अपना असर इस्तेमाल किया, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस ने भी गलत तरीके से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। और हम ये सिफारिशात पुलिस को पेश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एफआईआर का मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर आप लोगों को हिरासा करना शुरू कर दें, गिरफ्तार करना शुरू कर दें, लोगों की चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करें। तो ये तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करने के लिए जाइए और इंशाल्लाह हम वो करके देंगे। ये करके दो 3 कर लें। आईजी सिंध अगवा हुआ था या नहीं, उसका जवाब दें। और दूसरा, क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट के अवाम परेशान है रेजिडेंट के बाद? सोयाबीन की मुंतकिली की आपने पाबंदी लगा दी थी, लेकिन केपीटी अभी तक वो सोयाबीन की मुंतकिली का अमल जारी रख रही है। उस हवाले से आपके क्या इक़दाम उठाएंगे? आईजी सिंध इंस्पेक्टर जनरल है, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा ओहदा है सरकारी सूबाई सिंध का। आप कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात? तो मैं समझता हूँ हमें जब बात करें
تو کبھی کبھار سنسنی کریٹ کرنے کے لیے ہمیں احتیاط کا کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں آج کہہ دوں کہ آئی جی سندھ افغا ہو گئے تھے تو پھر میرے خیال میں آپ بھی پریشان ہوں گی، میں بھی پریشان ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہمیں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس حوالے سے. جو سویابین کی آپ نے بات کی، کل سیپا کی ٹیم کے پی ٹی کا انہوں نے وزٹ کیا تھا اور کے پی ٹی کو نوٹس کل سیپا کے دائرے نے موو کر دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے نوٹس لیا ہے ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے. انہوں نے فار دا ٹائم بینگ کہا ہے کہ اس کی ابھی موومنٹ کو آپ روک دیں، چونکہ 4 انفارچونیٹ اموات اس ایریا میں ہوئی ہیں اور اگین امپریشن بظاہر یہ پڑ رہا ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اور میں امید کروں گا کہ کے پی ٹی جو ہے وہ کوآپریٹ کرے گا سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے اس کام میں. جی آزاد کے بعد کیپٹن سپتردی گرفتار اتنا رہی اس نے خطرناک سیلابی صورتحال ہو، آدھا کام فوج نے کیا، آدھا کام سندھ حکومت نے کیا. آپ یہ بتائیں اس پوری طریقہ دونوں جگہ طرف سے کیپٹن سپتر یا نوری کی طرف متفق ہے یا نہیں ہے؟ میرا کام یا کابینہ کا کام نون لیگ کی قیادت کو سیٹسفائی کرنا یا ان کو اتفاق پر لانا نہیں ہے. میرا کام ہے حقائق پر مبنی بات کرنا. جو ٹی او آرز کابینہ کی کمیٹی کو دیے گئے تھے ان ٹی او آرز کے تحت اپنی ریکمنڈیشن دینا. تو ہم کسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، ہمیں ایک قانونی ذمہ داری دی گئی تھی کابینہ کی جانب سے اور میں سمجھتا ہوں وہ ذمہ داری کو کابینہ کمیٹی نے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھایا اور اپنی رپورٹ کو سفارشات کو کابینہ کے سامنے پیش کر دی، جن سفارشات سے کابینہ نے بھی اتفاق کیا ہے. جی امتیاز کر کے پھر سیاسی ماحول پی ڈی ایم کے حوالے سے جو استعفوں کی بات چلی ہے، 2 استعفے نون لیگ کے غلطی سے یا کیسے بھی قومی اسمبلی کے اسپیکر تک پہنچ رہے ہیں. انہوں نے دونوں اراکین کو بلا لیا ہے کہ وہ آئیں اور استعفے قبول کیے جائیں. تو تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ استعفے قبول کیے جائیں گے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں. سننے میں ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید اس معاملے سے تھوڑا سا جاری دور کے استعفے نہ اور سندھ اسمبلی میں اراکین جو ہیں وہ اپنے کام کرتے رہیں اور کوئی اور احتجاج کی تائید دی جائے. تو آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا فیصلہ ہوا ہے پارٹی میں کوئی؟ دیکھیں امتیاز، سیاست میں اف اینڈ بٹ تو نہیں ہوتا نا، تو اتنی چہمگوئیاں اف اینڈ بٹ پہ چل رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ اس عوام دشمن، آئین دشمن، مزدور دشمن، کسان دشمن، بلکہ میں کہوں گا پاکستان کی معیشت دشمن حکومت کے خلاف ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب کھڑے ہیں. اور یہ اس موقف کی ہم نے جب سے پی ڈی ایم معرض وجود میں آئی ہے اس وقت سے ہم نے اس تمام نیریٹو کو انڈورس کیا، اس کو سپورٹ کیا ہے. ماضی میں صرف تفرقہ کریٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بٹ آپ نے دیکھا کہ چاہے گجرانوالہ ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے کوئٹہ ہو، چاہے پشاور ہو، چاہے ملتان ہو، چاہے لاہور ہو، جہاں جہاں پی ڈی ایم نے اپنے جلسے رکھے پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. یہاں تک کہ جب ملتان کو جو جلسہ 30 نومبر کا اور چیئرمین پیپلز پارٹی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنی بہن کو وہاں پر بھیجا یہ شو کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے اپنی بیٹی کو وہاں پر بھیجا، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو، کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. تو جو لارجر پرسپیکٹو ہے کہ اس عمران خان صاحب کی حکومت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس ایجنڈے پر ہم چل رہے ہیں. ہمارے استعفوں کے حوالے سے فیصلہ چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی، اس کی میٹنگ ہونے والی ہے. وہ سی سی کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر لیا جائے گا. لاسٹ کوشچن سر. یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ کمیٹی نے انکوائری کی تو کتنے لوگوں کے جو ہے اسٹیٹمنٹ دی گئی، ان لوگوں پہ ایلیگیشن ہے جو چیزیں سامنے آئی تو اس کا بھی موقف کیا گیا اور یہ پبلک کے سامنے کب لائیں گے؟ میں یہ جو کمیٹی تھی یہ کوئی عدالت نہیں تھی یا کوازی جوڈیشل باڈی نہیں تھی کہ لوگوں کو بلا کے انٹروگیٹ کرتی. ہم جے آئی ٹی نہیں تھے. ہمارا کام تھا ان فیکٹس کو ایسرٹین کر کے اپنی سفارشات مرتب کر کے کابینہ کے سامنے پیش کرنا. ہم نے شواہد پر مبنی جو بات میں نے کی ہے نا وہ ایویڈنس اورینٹڈ ہے جس کے شواہد موجود ہیں. تو اگر علی زیدی صاحب خود ٹویٹ کرتے ہیں، اگر علی زیدی صاحب خود پریس کانفرنس کرتے ہیں، اگر گورنر صاحب خود یہ کہتے ہیں، اگر حلیم عادل شیخ صاحب خود یہ کہتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انویسٹیگیٹ کرنے کی یا ان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. ان ایویڈنس بیس ان شواہد پر مبنی سفارشات ہم نے پیش کی اور انشاءاللہ وہ رپورٹ جیسے ہم وفاقی حکومت کو خط لکھ لیں گے وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.